بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 121 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے دو مشترکہ غلاموں میں محایات، نیز ان کے کھانے اور لباس کی ذمہ داری کس پر ہوگی۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَهَايَعَا فِي الْعَبْدَيْنِ عَلَىٰ أَنْ يَخْدُمَا هَذَا الْعَبْدُ وَالْآخَرَ الْآخَرُ جَازَ عِنْدَهُمَا لِأَنَّ الْقِسْمَةَ عَلَىٰ هَذَا الْوَجْهِ جَائِزَةٌ عِنْدَهُمَا جَبْرًا مِنَ الْقَاضِي وَبِالتَّرَاضِي فَكَذَا الْمُحَايَاةُ وقيل عند أبي حنيفة رحمه الله لا يقسم القاضي وهكذا روي عنه لأنه لا يجري فيه الجبر عنده، والأصح أنه يقسم القاضي عنده أيضا لأن المنافع من حيث الخدمة قلما تتفاوت بخلاف أعيان الرقيق لأنها تتفاوت تفاوتا فاحشا على ما تقدم. ولو تهايأ فيهما على أن نفقة كل عبد على من يأخذه جاز استحسانا للمسامحة في إطعام المماليك بخلاف شرط الكسوة لأنه لا يسامح فيها۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ولو تہایا، اگر شریکین نے دو غلاموں میں اس طرح محایات کی کہ یہ غلام اس شریک کی خدمت کرے گا اور وہ غلام دوسرے کی خدمت کرے گا، تو یہ صاحبین کے ہاں جائز ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں اس طرح تقسیم کرنا جائز ہے، قاضی کی طرف سے جبر اور رضامندی کے ساتھ۔ فَكَذَا الْمُحَایَاتُ، تو محایات بھی اسی طرح درست ہوگی۔ وقیل، اور ایک قول یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قاضی تقسیم نہیں کرے گا، اور اسی طرح امام صاحب سے مروی ہے، اس لیے کہ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جبر نہیں چلے گا۔ اس تہایوں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جبر نہیں چلے گا۔ والاصح، صحیح ترین قول یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک بھی قاضی تقسیم کرے گا، اس لیے کہ خدمت کی حیثیت سے منافع میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔ بخلاف اعیان الرقیق، بخلاف غلام کی ذات کے، بخلاف غلام کی عین کے، اس لیے کہ ان کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے جیسا کہ گزر چکا۔ ولو تہایا فیہما، اگر دونوں نے آپس میں اس شرط پر محایات کی کہ ہر غلام کا نفقہ اس کے ذمہ ہوگا جو اسے لے گا، تو یہ استحساناً جائز ہے کہ غلاموں کو کھلانے کے سلسلہ میں چشم پوشی کیے جانے کی وجہ سے بخلاف شرط الکسوتی، بخلاف صورت کے کہ جس میں کپڑے پہنانے کی، کپڑے لے کر دینے کی شرط لگائی گئی ہو، اس لیے کہ اس میں تسامح نہیں برتا جاتا۔ آئیے اب ہم اپنے اس سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ سبق کی تشریح کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم اس سبق کا تعلق گزشتہ سبق کے ساتھ قائم کر لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں بھی تہایوں کا تذکرہ ہوا تھا، لیکن وہاں تھا عبد واحد، ایک غلام تھا، دو مالک تھے، تو وہاں تو یہی طے تھا کہ غلام کے اندر تہایو زمانی ہوگی، وہاں زمانے کے اعتبار سے ہی باری لگے گی کہ وہ غلام ایک دن احمد کے گھر میں خدمت کرے، دوسرے دن حماد کے گھر میں خدمت کرے، چونکہ وہاں غلام ایک ہے، اس کی ذات ایک ہی ہے۔ اب یہاں صورت بدل گئی ہے کہ یہاں غلام بھی دو ہو گئے اور شرکا بھی دو ہو گئے، لہٰذا یہاں صورت اس سے تھوڑی سی مختلف ہوگی۔ وَلَوْ تَهَايَعَا فِي الْعَبْدَيْنِ، تو یہاں سے ماتن فرما رہے ہیں کہ اگر دو غلاموں میں اس طرح باری مقرر کی کہ ان میں سے ایک غلام، مثال کے طور پہ ہم فرض کرتے ہیں کہ احمد اور حماد دو شریک ہیں، صابر اور زاہد یہ دو غلام ہیں، تو یہ طے کیا عَلَىٰ أَن يَخْدُمَ هَذَا الْعَبْدُ، یہاں عبارت میں
لفظ حاذا وہ کمپوزنگ میں نہیں آ سکا، دوسرے نسخوں میں حاذا کا لفظ موجود ہے۔ یہاں دیکھیں وَلَوْ تَحَايَا فِي عَبْدَيْنِ عَلَىٰ أَنْ يَخْدُمَ هَذَا الْعَبْدُ، اس شخص کی خدمت یہ والا غلام کرے گا۔ اس حاذا سے مراد ہے احمد شریک۔ هذا العبد سے واضح ہے کہ یہاں مراد وہ غلام ہے جس کا نام ہم نے صابر رکھا ہے، کہ صابر خدمت کرے گا احمد کی۔ والآخرہ، اور یہاں آخرہ منصوب ہے، اس آخرہ سے مراد دوسرا شخص حماد ہے جو شریک ہے۔ الآخرو، یہاں آخرو سے مراد دوسرا غلام جس کا نام زاہد ہے، وہ خدمت کرے گا۔ اگر اس طرح کر کے تقسیم کر لیا جائے، اس طرح کر کے باریاں لگا لی جائیں تو جاز عندہما، صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک اس طرح سے باری لگانا درست ہے۔ تو یہاں عبارت میں دیکھ لیں ان یخدم ھذا العبد، یہ جو جملہ ہے یہ جملہ فاعل بنے گا اس یخدم فعل کا، لہذا یہ جملہ محل رفع میں ہوگا، اور جو پہلا ھذا ہوگا جو یہاں پہ نہیں لکھا جا سکا، دوسرے نسخے میں ہم نے دیکھا ہے، وہ اس کا مفعول ہوگا اور محلاً منصوب ہوگا۔ اور دوسرے جملے میں والآخر الآخر، تو اس میں جو پہلا ہے یہ منصوب ہے، اور الآخر جو دوسرا ہے یہ مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے۔ ای وَيَخْدُمُ الشَّرِيكَ الْآخَرَ العبد الآخر، تو بنایا میں عبارت اس طرح ہے کہ شریک آخر اس کی خدمت کرے گا العبد الآخر۔ تو صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک اس طرح کی تقسیم درست ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، دلیل کیا دیتے ہیں؟ لأن القسمۃ علی ھذا الوجہ جائزۃ عندہما، کہ صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس محایات کو چونکہ تقسیم کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یعنی احکام کے اعتبار سے محایات تقسیم سے ملتی جلتی ہے، لہٰذا یہاں وہی احکامات نافذ ہوں گے جیسے احکامات تقسیم کے اندر ہوتے ہیں۔ تو جیسے اگر یہ دو غلام ہوتے اور ان کو تقسیم کرنا ہوتا تو قاضی اسی طرح تقسیم کرتا، ایک غلام احمد کو دے دیتا اور ایک غلام حماد کو دیتا۔ تو جیسے اس انداز کی تقسیم صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک جائز ہے، اور یہ تقسیم دونوں طرح سے ہے، جبرا من القاضی و بالتراضی، کہ قاضی اس کو جبراً تقسیم کرے یا رضامندی کے ساتھ تقسیم کرے، قاضی کے لیے اس کا اختیار موجود ہے۔ لہذا فکذ المحایات، اسی طرح یہاں محایات بھی ہوگی، یعنی جب اصل میں اس طرح کیا جا سکتا ہے تو فرع میں تو باریاں لگانا اس طرح بدرجہ اولا درست ہوگا۔ وقیل عند ابی حنیفۃ، یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دو قول ہیں، اس طرح کی محایات درست نہیں، لا یقسم القاضی، قاضی تقسیم نہیں کرے گا، کیونکہ تقسیم میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں جبر نہیں چلتا۔ امام خصاف نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہی بات نقل کی ہے، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْهُ، یعنی یہ بات امام خصاف نے نقل کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی ہے اور آپ سے منقول بھی اسی طرح ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يَجْرِي فِيهِ الْجَبْرُ عِنْدَهُ، اس لیے کہ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں جبر نہیں چلتا۔ کہتے ہیں یہ جو لا یقسم القاضی کی عبارت ہے، حاشیہ لکھنوی ان کے بقول کہ یہ جو بات مشائخ نے ذکر کی، یہ جو قول نقل کیا، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصول کو دیکھتے ہوئے ان کے ہاں جو ایک ضابطہ تھا اس کو دیکھ کر نقل کیا، من غیر روایت عنہ، ان سے روایت تو اس کی منقول نہیں ہے، تو پھر وہاکذا روی عنہ سے یہ نقل کیا کہ نہیں، ان سے ایک روایت بھی ایسی موجود ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس سے متعلق ایک روایت بھی موجود ہے۔ تو یہ بات علامہ عینی نے نقل فرمائی ہے کہ کیسانیات میں یہ بات نقل کی گئی کہ ان التہایؤ علی خدمت العبدین لا یجوز،
کہ دو غلاموں کی خدمت کو باریاں لگا کر تقسیم کرنا، کہ ایک غلام ایک شریک کے حوالے کر دیں اور دوسرا دوسرے شریک کے حوالے کر دیں، تو یہ جائز ہے۔ کیسانیات، ہارونیات، جرجانیات یہ کتابیں ہیں جو حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی بتلائی جاتی ہیں۔ تو کیسانیات سے یہ قول نقل کیا گیا ہے، علامہ عینی نے اطرازی کے حوالے سے اس کو نقل فرمایا ہے۔ تو یہ تو ایک رائے ہو گئی۔ والاصح، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جو صحیح قول منقول ہے، یعنی ظاہر الروایہ میں تو گویا کہ یہی منقول ہے کہ انہو یقسم القاضی عندہ ایزن، کہ قاضی یہاں بھی تقسیم کر دے گا، قاضی یہاں جبراً تقسیم کر دے گا۔ اگر قاضی تقسیم کرے تو اس طرح کی تقسیم جب جائز ہے، تو جب اصول میں یہ ضابطہ چل رہا ہے تو فرع میں یہ ضابطہ ضرور چلے گا۔ لأن المنافع من حیث الخدمت قلما تتفاوت، اس لیے وجہ بھی ساتھ بیان فرمائی کہ منافع میں جو خدمت کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ یہ غلام خدمت کرے، تو اس خدمت میں فرق برائے نام سا رہ جاتا ہے، قلما انتہائی کم، تتفاوت فرق پایا جاتا ہے۔ لہذا غلاموں سے جو خدمت کے منافع حاصل ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ خاص فرق نہیں ہوتا، وہ منافع ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، کہ ایک غلام ایک آقا کی خدمت کرے، دوسرا غلام دوسرے آقا کی خدمت کرے، تو اس میں گنجائش موجود ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا صحیح قول یہی ہے کہ اس انداز کی تقسیم درست ہے، کہ غلاموں کی خدمت جس کو منافع سے تعبیر کیا جا رہا ہے، تو یہ منافع متقارب کہلاتے ہیں، کہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔ ہاں، غلاموں کے منافع سے ہٹ کر اگر ان کی ذات پہ چلے جائیں، غلام کی ذات کو دیکھیں، تو ذات کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ لِأَنَّهَا تَتَفَاوَتُ تَفَاوُتًا فَاحِشًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ، جیسے تقسیم کے باب میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ان کے اندر فرق بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ ایک غلام بہت زیادہ قابل، ایک نکھٹو، ایک خدمت کرنے میں بہت چست ہوتا ہے اور دوسرا خدمت کے معاملے میں بہت سست ہوتا ہے۔ لہذا غلاموں کی ذات کے اعتبار سے بہت زیادہ فرق ہوگا۔ وَلَوْ تَحَايَا فِيهِمَا، اگر اس طرح کر کے محایات کی کہ عَلَىٰ أَنَّ نفقت کل عبد علی من یأخذہ، کہ جو غلام جس کے پاس ہوگا اس کا خرچہ اسی پر ہوگا، اس کے خرچ کو وہی برداشت کرے گا جس کے حصے میں غلام آئے گا۔ مثلا احمد کے حصے میں صابر نامی غلام آیا تھا اور حماد کے حصے میں زاہد نام کا غلام آیا تھا، تو اب اگر وہ یہ طے کر لیں کہ صابر کے سارے اخراجات وہ احمد برداشت کرے گا اور زاہد کے تمام اخراجات وہ حامد برداشت کرے گا، حماد برداشت کرے گا، اگر ایسا کر لیا جائے تو درست ہے۔ جاز استحسانا للمسامحۃ فی اطعام الممالک، کہ غلام کے کھانے کا خرچ اگر اس طرح کر کے تقسیم کر لیا جائے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ لوگ کھانا کھلانے کے معاملے میں تو سخی واقعہ ہوتے ہیں۔ اطعام الممالک، غلاموں کو کھانا کھلانے میں چشم پوشی کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہماری خدمت کرتا ہے، اگر اس نے کھا لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اس میں تو برائے نام سا فرق ہوگا اور اس میں جھگڑا بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک اور چیز ہے جو قابل غور ہے، بخلاف شرط الکسوتی، ہاں اگر کپڑوں کے بارے میں یہ بات ہوئی کہ جس کے پاس جو غلام ہوگا اس کو نئے کپڑے لے کر وہی دے گا، گرمی سردی کا لباس وہی مہیا کرے گا، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ کپڑا قیمتی ہوتا ہے، اس پہ خرچ زیادہ ہوتا ہے اور اس بارے میں لوگ چشم پوشی نہیں کرتے۔ بہت ممکن ہے کہ جو صابر ہو وہ کوشش کرتا ہو تھوڑا سا مہنگا کپڑا پہننے کی، اور زاہد جیسے اس کا نام زاہد ہے، زہد سے نکلا ہوا، تو وہ خاموشی اختیار کرتا ہو، جو مل جاتا ہو اسی کو پہن لیتا ہو، اگرچہ غلام ہونے کی حیثیت سے وہ مطالبہ کرنے کے روادار تو نہیں ہیں، لیکن اگر ان کے مالک اچھے ہیں، ان کی خدمت سے بہت خوش ہوتے ہیں، اس لیے وہ انہیں گرمی سردی کے لحاظ سے اچھا لباس لے کر دیتے ہیں، تو اب یہاں کپڑوں کے معاملے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا
کہ صابر جس کی خدمت کرے گا وہی اس کو کپڑے بھی لے کر دے گا، زاہد جس کی خدمت کرے گا وہی کپڑے بھی لے کر دے گا، بلکہ کپڑوں کا خرچ برابر برابر تقسیم ہوگا، آدھا آدھا خرچ ڈالیں گے، کیونکہ دونوں مالک ہیں۔ باری تو لگی ہے صرف خدمت کی۔ احمد اور حماد مالک دونوں ہیں ان دونوں غلاموں کے۔ جب دونوں مالک ہیں تو ان کے اخراجات برابر برابر تقسیم ہونے چاہیے، کہ احمد کا جو کپڑوں کا خرچہ ہے وہ دونوں مل کر برداشت، کہ صابر کا جو کپڑوں کا خرچہ ہے وہ بھی دونوں مل کر برداشت کریں گے۔ اسی طرح زاہد کے کپڑوں کا جو خرچ ہے وہ بھی مل کر برداشت کریں گے۔ آخر میں ایک نظر ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ آج کے سبق کے اہم نکات: محایات میں اگر دو غلاموں کی تقسیم ہو تو کس کا اختلاف ہے؟ صاحبین رحمہم اللہ اس کو درست قرار دیتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول کہ قاضی غلام کی خدمت کو تقسیم نہ کرے یہ منقول ہے، لیکن اس کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہی صحیح قول وہ صاحب کتاب نے ذکر فرمایا ہے، یعنی ظاہر الروایہ جو معتبر 6 کتابیں ہیں ان کے اندر جو اقوال منقول ہوتے ہیں ان کو فقہ حنفی میں ایک ممتاز مقام حاصل ہوتا ہے، تو ظاہر الروایہ میں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول یہی ہے کہ قاضی خدمت کو بھی تقسیم کر سکتا ہے۔ ہاں کیسانیات کی ایک روایت وہ نقل کی جا رہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خدمات کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ دو غلاموں کا نفقہ اور کسوہ یعنی کھانا پینا اور لباس کی تقسیم کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو اس میں جو غلام جس کی خدمت کرے گا کھانے کا خرچ تو اس کا وہی شخص اٹھائے گا، وہی مالک اٹھائے گا جس کی وہ خدمت کر رہا ہے، لیکن کپڑوں کی تقسیم اس طرح نہیں ہوگی کہ کپڑے بھی ہم اسی کے ذمہ لگا دیں جس کی وہ خدمت کر رہا ہے، کپڑے بھی ہم اسی کے ذمہ لگائیں جس کی وہ خدمت کر رہا ہے، نہیں، بلکہ کپڑے یہ دونوں شریک احمد اور حماد مل کر پیسے ڈالیں گے اور مل کر خریدیں گے، کپڑے صرف ایک شخص کے ذمہ نہیں لگائے جائیں گے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔